وہ جو جادو کرنے والا ہے، جادوگر ہے، یہ عمل اگر بیماری والا ہے تو بیماری اس کی طرف لوٹ جائے، اگر کاروبار کو بند کرنے والا ہے تو کاروبار کی بندش اس کی طرف لوٹ جائے، تاکہ وہ بار بار جادو کر کے آپ کو پریشان نہ کرے، بار بار آپ کی صحت کو خراب نہ کرے، بار بار آپ پر ذہنی بندش، معدے کی بندش یا کوئی بھی کسی بھی طرح کی رکاوٹ جو ڈالی جاتی ہے جادو کے ذریعے وہ نہ ڈالے، بلکہ وہ کچھ ٹائم کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سلیم اللہ ربانی نقشبندی آپ سے مخاطب ہوں۔ روز روز اگر کوئی جادو کر دیتا ہے تو اس کا علاج کیا کریں اور اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، یہ سوال آیا ہمارے اس چینل پر۔ یعنی بار بار جادوگر پریشان کرتا ہے، جادو کر دیتا ہے، اور اب یہاں پر سوچنا یہ ہے کہ کیا یہ وہی جادو ہے کہ جو پہلے آپ پر کروایا گیا تھا، آپ نے اس کا توڑ کروایا اور اس کے بعد دوبارہ پھر اسی طرح کا اثر آنا شروع ہو گیا؟ کیا یہ وہی جادو ہے یا نئے سرے سے جادوگر دوبارہ جادو کروا رہے ہیں؟ یہ ایک الگ سوال ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر بار بار کوئی جادو کرتا ہے تو اس سے کیسے بچنا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ بار بار جو جادو کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں صحیح کیا ہے کہ بھائی یہ وہی جادو ہے کہ جو پہلے کروایا گیا تھا اور اس کا توڑ کروا دیا، دوبارہ پھر وہی لوٹ کے آ گیا، یا نہیں بلکہ جادوگر نے نیا عمل کیا ہے، کوئی نیا جو ہے اس نے پڑھائی کی ہے اور جس کی وجہ سے دوبارہ پھر آپ کی طبیعت خراب ہوئی ہے، دوبارہ پھر معاملات خراب ہوئے ہیں اور اسی طرح کا اثر جس طرح پہلے تھا اسی طرح کا اثر دوبارہ آ گیا ہے۔ تو اب ہم آج انشاءاللہ اسی پر بات کریں گے اور اس کا علاج کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ۔ یعنی ہم نے جادوگر سے بچنا بھی ہے اور پھر اس کے بعد اس کا علاج بھی کرنا ہے، تاکہ وہ جو جادو کا اثر ہم پر آیا ہوا ہے اور جادو کی وجہ سے کاروبار خراب ہے، طبیعت خراب ہے، جسمانی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے جو بھی پرابلم آپ کو جادو کی وجہ سے ہوئی ہے اس کو ختم بھی کرنا ہے۔ اور ایک اور تیسرے نمبر کی جو چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسا عمل، ایسا وظیفہ کہ جس سے یہ جادو پلٹ کر واپس اسی کی طرف چلا جائے۔ وہ جو جادو کرنے والا ہے، جادوگر ہے، یہ عمل اگر بیماری والا ہے تو بیماری اس کی طرف لوٹ جائے، اگر کاروبار کو بند کرنے والا ہے تو کاروبار کی بندش اس کی طرف لوٹ جائے، تاکہ وہ بار بار جادو کر کے آپ کو پریشان نہ کرے، بار بار آپ کی صحت کو خراب نہ کرے، بار بار آپ پر ذہنی بندش، معدے کی بندش یا کوئی بھی کسی بھی طرح کی رکاوٹ جو ڈالی جاتی ہے جادو کے ذریعے وہ نہ ڈالے، بلکہ وہ کچھ ٹائم کے بعد جب وہ بھی پریشان ہوگا اس کو بھی وہی مسئلہ ہوتا رہے گا کہ جس طرح کا جو ہے نا مسئلہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کو بھی وہی بیماری لگے گی، اس کا کاروبار بھی اسی طرح بند ہوگا، تو پھر اس سے یہ ہوگا کہ بھئی وہ جب تنگ آ جائے گا تو وہ آپ پر جادو کرنا بھی چھوڑ دے گا، اور ساتھ میں جو عمل آپ کریں گے جادو کے توڑ کا اس کی وجہ سے آپ پر جو اثر ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، آپ کے معاملات میں جو رکاوٹیں آتی ہیں وہ رکاوٹیں نہیں آئیں گی، بلکہ اس کے معاملات میں رکاوٹیں آتی رہیں گی اور بالآخر وہ آپ کی جان چھوڑ دے گا۔ آج اسی پر بات کریں گے۔ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ہمارے اس چینل پر الحمدللہ بہت سارے رقیہ شرعیہ یعنی جو دم ہے جادو جنات وغیرہ کے لیے، نظر بد کے لیے، حسد کے لیے، اسی طرح سورہ بقرہ کا رقیہ بھی یہاں پر موجود ہے، اور سورہ مزمل، سورہ یاسین شریف، درود شریف کا رقیہ بھی ہمارے اس چینل پر موجود ہے۔ اگر آپ کسی طرح کا کوئی رقیہ سننا چاہتے ہیں، کسی طرح کا کوئی دم سننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس چینل کے ویڈیو والے آپشن میں جائیں، وہاں پر آپ کو بہت سارے رقیہ مل جائیں گے، وہاں پر آپ کو بہت سارے دم مل جائیں گے، ہر طرح کا دم، نظر بد کے لیے، حسد کے لیے، جادو کے لیے، کالا علم کے لیے، اسی طرح جسمانی بیماری کے لیے، کاروباری بندش کے لیے، اور بچوں پر اگر نظر ہو جاتی ہے تو اس کا اثر توڑنے کے لیے بھی ہمارا اس چینل پر رقیہ موجود ہے۔ آپ وہاں جائیں، ہزاروں لوگ مستفید ہو رہے ہیں، آپ بھی استفادہ حاصل کریں اور آپ بھی وہاں سے دم کو سنیں، انشاءاللہ آپ کو بھی خوب فائدہ ہوگا۔ اب چلتے ہیں اصل مقصد کی طرف، اور ہمارا آج کا مقصد ہے کہ کیا روز روز اگر کوئی جادو کر دیتا ہے تو پھر اس سے ہم نے کیسے بچنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اکثر لوگوں کے ذہن میں اور اپنے آپ میں ایک سوچ کے رکھا ہوتا ہے کہ فلاں صاحب نے مجھ پر جادو کروا دیا ہے، اور وہ کسی نہ کسی حد تک کسی پہ شک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آج یہ بات شک کی نہیں ہے بلکہ یہ بات پختہ اور یقین کی ہے۔ اگر آپ کو پوری طرح یقین ہے کہ آپ پر جادو کسی صاحب نے کروایا ہے اور آپ اس کا پوری طرح مشاہدہ کر چکے ہیں،
تو پھر اس کے بعد تو آپ اپنے تصور میں رکھ سکتے ہیں کوئی بھی عمل کرتے ہوئے، اور اس کی ضامن آپ خود ہوں گے، اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے اگر اس شخص کو کوئی تکلیف ہوتی ہے آپ کے عمل کی وجہ سے، اور وہ آپ پر جادو کرنے والا نہیں ہے بلکہ آپ کا شک تھا اور آپ نے پوری طرح اس چیز پر یقین نہیں حاصل کیا، اور ویسے ہی بغیر یقین کے اور بغیر پختہ بات کے آپ اگر اس کو اپنے تصور میں رکھ کے کوئی عمل کریں گے تو پھر اس کا جتنا بھی مواخذہ ہوگا وہ آپ کا اپنا ہوگا، اس چیز پہ ہم کسی طرح کی ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور نہیں ہم اس چیز کے ضامن ہیں، اور نہیں ہم اللہ کے سامنے کسی طرح کے اس معاملے میں گناہ گار ٹھہریں گے، چونکہ ہم واضح طور پر یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ جادو جو ہے کرنے والے کا پتہ کوئی یقینی طور پر نہیں لگایا جا سکتا۔ ہاں اگر آپ کو کوئی چیلنج کرتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ میں آپ پر جادو کروں گا اور میں آپ کے معاملات کو خراب کروں گا، آپ کے معاملات میں رکاوٹیں ڈالوں گا، تو پھر وہ ظاہری دشمن ہے آپ کا، آپ اس کو اپنے تصور میں رکھے تو آپ یہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ظاہری اعتبار سے نہیں کہہ رہا بلکہ آپ شکوک و شبہات کی بنیاد پر لوگوں کو اپنے جو ہے نا بدظن ہو رہے ہیں لوگوں سے، یا کسی اپنے رشتہ دار سے بدظن ہو رہے ہیں، آپ کسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو پھر یہ چیزیں بھلے آپ جتنا بھی یقین کر لیں خود سے یہ بات یقینی نہیں ہوتی، بلکہ یہ شک کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور شک کی بنیاد پر کسی کو اپنے تصور میں نہیں رکھنا۔ بہتر یہ ہے کہ اس معاملے کو اللہ پر چھوڑتے ہوئے آپ جو ہے قرآنی وظائف جو دیے جائیں گے بتائے جائیں گے وہ کریں، اس کے ساتھ جو مسنون دعائیں بتائی جائیں گی وہ پڑھیں، لیکن آپ نے کسی کو اپنے تصور میں رکھے کسی پر شک کرتے ہوئے جو ہے نا اس کو تصور میں رکھتے ہوئے یہ عمل نہیں کرنا۔ اب یہ وہی جادو ہے جو آپ پر کیا جا رہا ہے اور روز روز ہو رہا ہے، تو زیادہ تر جو ہوتا ہے یہ وہی جادو ہوتا ہے جو پہلے سے کیا ہوا ہوتا ہے، اور وہ آپ کا روحانی اعتبار سے مضبوط نہ ہونا اس کی بنیاد بنتا ہے واپس لوٹنے کی، چونکہ جو بھی عامل آپ کا عمل کرتا ہے، آپ کا توڑ کرتا ہے، آپ کا علاج کرتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ آپ کو ساتھ میں کچھ ایسے وظائف ضرور دے کہ جو آپ کی روحانی طاقت کو مضبوط کریں۔ اس لیے جب بھی کسی سے علاج کروائیں تو علاج کروانے کے ساتھ ساتھ اپنی روحانیت کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے آپ کو روحانی طاقت دینے کے لیے کچھ مسنون اذکار اور ساتھ میں قرآنی آیات جو ہیں جادو کے توڑ کی، یا یہ ہے کہ ایسی آیات کہ جو آپ کو تحفظ فراہم کر سکیں جادو سے، تو وہ آپ ضرور لے لیا کریں اور ان کو آپ پڑھا کریں، تاکہ اگر کسی بھی طرح کا دوبارہ آپ پر اثر آتا ہے، ممکن ہے کہ جس عامل نے آپ کا علاج کیا ہے اس سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، اسی طرح آپ کو جو ہے نا وہ وظائف پڑھنے میں یا تعویذات کو استعمال کرنے میں، علاج کروانے میں کسی طرح کی کوئی کمزوری ہو گئی ہو، تو اس کی وجہ سے وہ واپس آپ پر لوٹ کے بھی آ سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو زیادہ تر ہم نے جو چیز دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ علاج کروانے کے بعد دوبارہ جو جادو ہوتا ہے، دوبارہ جو جادو وہی جادو جو لوٹ کے آتا ہے وہ جنات شیاطین کی طرف سے ہوتا ہے، چونکہ جہاں سے آپ علاج کروا رہے ہوتے ہیں وہاں پر بھی بہت سارے جنات موجود ہوتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کے ارد گرد بھی بہت سارے شیاطین جنات موجود ہوتے ہیں۔ مسنون دعاؤں کا اہتمام نہ کرنا، اور اسی طرح کوتاہی جو ہو جاتی ہے انسان سے، کبھی نماز رہ جاتی ہے یا دیگر جو معاملات ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے شیطانیت غالب آ جاتی ہے، اور وہ جب شیطان سمجھتا ہے کہ ابھی یہ میرے ہاتھ میں آیا ہوا ہے اور میں ابھی اس پر عمل کر سکتا ہوں، تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس پر پہلے کون سا عمل ہوا ہے، کس عامل نے اس کا جادو اٹھایا ہے، وہ وہی عمل دوبارہ کر دیتا ہے، وہی جادو دوبارہ کر دیتا ہے، چونکہ جادوگروں کے پاس زیادہ تر جو ہے جنات شیاطین موجود ہوتے ہیں اور وہ جادو سیکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ مومنین کو تنگ کرتے ہیں، مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں۔ یہ چیزیں زیادہ تر مسلمانوں کے ساتھ، مومنین کے ساتھ ہوتی ہیں کہ جادو ایک مرتبہ ہوا، علاج کروایا، دوبارہ پھر جادو ہو گیا، تو یہ جنات شیاطین ہی کی شرارت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو غیر مسلم لوگ ہیں ان پر بھی جادو کا اثر ہوتا ہے، چونکہ جنات شیاطین جو ہے ان میں فطرتاً شرارت پائی جاتی ہے، تو جب وہ فطرتاً ان میں شرارت ہے تو وہ شرارت تو کریں گے، جیسے ہی علاج کروانے کے لیے وہ جائیں گے تو اس کے بعد جو ہے دوبارہ ان پر جادو کا اثر وہی لوٹ کے آ جائے گا۔ تو پہلی بات یہاں پر مکمل ہوتی ہے کہ یہ وہی جادو ہے جو لوٹ کے آتا ہے۔ پہلے یہ ہے کہ عامل کی کوتاہی کی وجہ سے یا علاج صحیح نہ ہونے کی وجہ سے، اور دوسرا یہ ہے کہ جنات شیاطین شرارت کر کے اس عمل کو دوبارہ کر دیتے ہیں۔ تو اب کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ جب آپ علاج کروائیں، علاج کروانے کے ساتھ اپنے جو معمولات ہیں اس میں جادو کے توڑ کے وظائف اور اسی طرح اپنے آپ کو جادو سے محفوظ رکھنے کے وظائف ضرور کیا کریں، اور عمل مکمل ہونے کے بعد دوبارہ پھر آپ نے یہ جو جادو جنات کے جو وظائف ہوتے ہیں تحفظ دینے والے، تو ان کو آپ نے کنٹینیو رکھنا ہے، ان کو آپ نے بند نہیں کرنا اس وقت تک جب تک کہ آپ مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہو جاتے۔ اس کے علاج کے لیے سورہ عبسہ مغرب کی نماز کے بعد 3 بار پڑھنی ہے، اس کو 10 دن تک بلا ناغہ پڑھنا ہے۔
اور اپنے تصور میں یہ رکھنا ہے کہ جو جادو آپ پر کیا گیا ہے یہ جادو پلٹ کر واپس اسی جادوگر کی طرف چلا جائے۔ اور اس کے ساتھ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ان دو صورتوں کو 100 مرتبہ 21 دن تک پڑھیں بلا ناغہ۔ جب آپ 21 دن تک بلا ناغہ ان دو صورتوں کو پڑھیں گے اور ساتھ میں سورہ عبسہ مغرب کے بعد 3 بار پڑھیں گے، اس سے یہ ہوگا کہ یہ جو اثر آپ کے جسم کے اندر موجود ہے، جو اثر جو ہے نا آپ کے کاروبار میں موجود ہے، جو آپ متاثر ہوئے ہیں جادو کی وجہ سے، وہ جو اثر ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ جسمانی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، کاروباری لحاظ سے آپ کلیئر ہو جائیں گے، صاف ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جادو کیا گیا ہے وہ واپس لوٹنا شروع ہو جائے گا جادوگر کی طرف۔ اگر جادو آپ پر کسی انسان نے کیا ہے اور اگر کسی شیطان نے کیا ہے، جنات شیاطین میں سے ہے، تو اس صورت میں بھی وہ متاثر ہو جائے گا، وہ آپ کو پریشان کرنا چھوڑ دے گا۔ وہ سمجھ جائے گا کہ اب اگر میں نے اس پر جادو کیا تو پھر واپس یہ ایسا عمل کرے گا کہ جس کی وجہ سے مجھے بھی پریشانی اٹھانی پڑے گی۔ اور اس کے تحفظ کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، 21 دن تک آپ نے سورۃ الفلق سورۃ الناس پڑھ لی۔ اب اس کے بعد روزانہ معمولات میں 11 مرتبہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو رکھنا ہے، تاکہ اگر دوبارہ کبھی جادو کا اثر ہے تو وہ آپ پر اثر بھی نہ کر سکے، اس کا اثر آپ کے جسم میں داخل نہ ہو، آپ کے کاروبار میں داخل نہ ہو، اور وہ آپ کو پریشان نہ کر سکے۔ یہ جادو سے محفوظ رہنے کے لیے اور اپنے آپ کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ روحانی طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے بھی ایک بہترین عمل ہے۔ اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر سورۃ الفلق سورۃ الناس کو 11 مرتبہ پڑھ لیا کریں گے، اس کے ساتھ نماز کا اہتمام کریں گے، تو جو جادو کا اثر آپ پر آنے والا ہے وہ لوٹ جائے گا فوراً، اس کا اثر آپ پر نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پر نئے سرے سے دوبارہ وہی اثر آنا شروع ہو گیا ہے تو آپ فوراً سورہ عبسہ والا عمل 3 مرتبہ والا مغرب کی نماز کے بعد والا جو بتایا ہے وہ شروع کر دیں گے۔ 10 دن تک آپ اس کا معمول رکھیں گے، جو اثر آیا ہوگا واپس لوٹ جائے گا، اور آپ سورۃ الفلق سورۃ الناس 11 مرتبہ پڑھنے سے انشاءاللہ آپ صاف رہیں گے، آپ کے جسم میں اس کا اثر نہیں ہوگا۔ وقتی طور پر اگر آپ تھوڑا بہت متاثر ہوتے ہیں تو بھی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، 1 سے 1.5 دن میں یا 2 دن میں وہ چیز کلیئر ہو جائے گی اور آپ پر سے جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کو بھی کسی طرح کا کوئی روحانی مسئلہ ہے، کوئی روحانی پرابلم ہے، تو آپ ہمیں میسج کریں، انشاءاللہ ہم مناسب وقت میں آپ کو جواب بھی دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کا جو مسئلہ ہے، جو جس طرح کی بھی پرابلم چل رہی ہے اسے حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے، آپ کے لیے دعا بھی کریں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ہر طرح کے ظاہری باطنی شر سے اپنی حفظ و امان میں رکھے، خاص طور پر جنات شیاطین کے شر سے ہمیں بچا کے رکھے۔ اسی طرح اگر کسی کی جسمانی اعتبار سے صحت اچھی نہیں رہتی تو دعا ہے اللہ رب العزت سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرمائے، اور مقروض خواہ جو حضرات ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قرض کی ادائیگی کی بہتر صورت پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش رہیں، ذکر کرتے رہیں، اللہ کی حفظ و امان میں رہیں۔ جزاک اللہ خیرا۔